بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقین اولین یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت مل جانے کے بعد سب سے پہلے ایمان کس کس نے لایا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس کو دعوت دیا تھا؟ تو محترم دوستو، چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 40ویں عمر میں نبوت مل گئی غار ثور میں، تو فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ مجھے کچھ اڑاؤ، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وحی کی وجہ سے اس پر ہیبت طاری ہوا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بخار چڑھ گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کچھ آرام کر لیا اور اس سے وحی کی جو ہیبت تھی وہ ختم ہوا چلا گیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس پر ایمان لے آیا۔ سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لایا تھا اور اس کی تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو، آپ سچ بولتے ہو اور آپ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہو، اس وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب لے چلا اور اس کو یہ خبر تھی، تو اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور فرمایا کہ آپ کو نبوت مل گئی، اور یہ کہا کہ کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ لوگ تجھے نکال دیں گے تو میں تیرا مدد کرتا، سخت مدد کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ضرور تمہیں نکال دیں گے، کیونکہ پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام گھر میں نماز پڑھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹا تھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یہ دیکھا کہ یہ نماز پڑھتی، تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، اور میں بھی تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی عبادت کرو اور لات و عزا کا انکار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ یہ ایک نئی چیز ہے، میں ابھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، میں پہلے اس کا اپنے باپ کے ساتھ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اپنے باپ کو مت بتاؤ، لیکن اگر ایمان نہیں قبول کرتے ہو لیکن اپنے باپ کو بھی مت بتانا۔ پھر جب کل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اسلام کی محبت ڈال دی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے آیا کہ حضور علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تأمل اور بلا جھجک ایمان قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ چوتھے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا۔ اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی کو دعوت دیتا تھا تو وہ پہلے تھوڑا جھجک ہو کر اور تأمل میں ہو کر اور شک و تردد میں ہو کر ایمان پہلے قبول نہیں کرتا تھا، بعد میں قبول کرتے، لیکن جب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو فوراً ایمان قبول کر لیا، اور اسی وجہ سے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا لقب بھی ملا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ تو ارشاد فرمایا کہ رجال احرار یعنی آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔